باب فضل العلم وبه قال حدثنا اور جلدی صحیح باب فضل العلم. جہاں باب رکھا باب فضل العلم تو ایک اشکال پڑتا ہے کہ امام بخاری نے تکرار کیا ہے. یہ ابتدا میں جب باب کتاب العلم شروع ہو رہا تھا تو اس وقت بھی فضل العلم کا باب کتاب العلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل العلم. بالکل ابتدا میں جب کتاب العلم کا آغاز ہوا تو وہاں بھی فرمایا تھا باب فضل العلم اور یہاں بھی فرمایا باب فضل العلم. تو یہ بظاہر تکرار ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تکرار کر چکے ہیں, ڈبل لا چکے ہیں. کیا لا چکے ہیں؟ ڈبل لا چکے ہیں. بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ بعض لوگوں میں ایک باب ہے اور ایک باب نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس جو نسخے ہیں ان میں تو دونوں باب موجود ہیں. ہم تو اپنے نسخوں کے ذمہ دار ہیں. جس کا جواب یہ ہے کہ پہلا باب جو تھا وہ علماء کی فضیلت میں تھا, جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے وہ لا چکے تھے. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم والذين اوتوا العلم اہل علم ہو گئے. تو وہاں اہل علم کی فضیلت تھی اور یہاں علم کی فضیلت ہے. ایک علم ہے اور ایک اہل علم ہے. علم اہل علم کی صفت ہے. تو یہاں علم کی فضیلت ہے اور وہاں اہل علم کی فضیلت ہے, لہذا تکرار نہیں ہے. ہاں دوسری بڑی پیاری بات یہ سن لو ذرا. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا, مجھے ایک کاسا دودھ دیا گیا. وہ ایک کاسا دودھ میں نے خواب میں پی لیا, یہاں تک اس کا سیراب ہونا میرے ناخنوں تک پہنچ گیا. اس کی رسوت میرے ناخنوں اتنا زیادہ پی لیا کہ اس کی سیرابی میرے ناخنوں تک پہنچ گیا. ثم آتے تو فضلی, پھر جو میرے مجھ سے بچ چکا تھا میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دے دیا بقیہ. اس کو دے دیا عمر بن خطاب کو بقیہ دے دیا. قالوا فما اولته یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس بات کی تعبیر آپ نے کیا کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم, یہ علم ہے. علم میں نے علم کو پی لیا, اس کے بعد جو بچ گیا وہ حضرت عمر کو دے دیا. اس سے معلوم ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم سے حضور نے اپنا بقیہ ان کو پلایا ہے. بخاری کی حدیث ہے, غیر مقلدین سے کہہ دو کہ حضرت عمر کا فیصلہ کیوں نہیں مانتے, حضور نے تو بقیہ علم حضرت عمر کو دیا. تین طرح کا مسئلہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے کہ تین طرح کی تین ہی ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ اس حدیث سے صراحتاً اگر وہ کہتے خواب ہے, ہم کہتے خواب نبی کی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ خواب اور خواب کی تعبیر بھی نبی نے کی ہے, خواب بھی نبی کی ہے, نبی کا خواب جو وحی ہوتا ہے, اور پھر تعبیر بھی نبی نے خود کیا ہے اپنے قول اور ارشاد سے, لہذا اس میں آپ کو کیوں طرح کا حق نبی کا خواب ہے اور نبی نے تعبیر کیا. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. چلو باب الفتیا وهو واقف على ظهر الفتوات, اور صحابہ کرام ان سے مسائل پوچھتے ہیں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو حجۃ الوداع میں مینا کے میدان میں لوگوں کے لیے لوگ ان سے مسائل پوچھ رہے تھے. ایک شخص آیا فرمایا یا رسول اللہ لم اشعر
میں نہیں سمجھنے لگا، یعنی مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ فحلقت قبل ان اذبح، میں نے ذبح سے پہلے حلق کر لیا، میں نے ذبح سے پہلے حلق کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذبح ولا حرج، ذبح ہونے دو ولا حرج، اور کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ، اذبح ولا حرج۔ وجہ آخر دوسرا آدمی آیا فقال لم اشعر فنحرت، میں نہیں سمجھا، میں نے نحر کر لیا۔ قبل ان ارمیا، رمی الجماع سے پہلے، رمی الجماع سے پہلے ہے، میں نے نحر اس سے پہلے کر لیا۔ حضور نے فرمایا قال ارم ولا حرج، فرمایا کہ مارتے رہو پیر، اس کو کمرے کو مارتے رہو، ولا حرج، کوئی گناہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ قال فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا گیا من شیء، کسی چیز کے بارے میں، قدم ولا اخر، نہ ایسی چیز کے بارے میں جو مقدم کیا گیا ہو اپنے وقت سے، نہ ایسی چیز کے بارے میں جو مؤخر کیا گیا ہو اپنے وقت سے، الا مگر حضور نے ان کو جواب دیا کہ افعل ولا حرج، کرتے رہو اور کوئی حرج، کوئی گناہ، کوئی گناہ۔ اب یہاں امام احمد بن حنبل اور امام شافعی بہادر دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ ترتیب بین الامور الثلاثہ یہ واجب نہیں ہے، اور دیکھو صحیح حدیث ہے، انہوں نے فرمایا افعل والا حرج، افعل والا حرج، افعل والا حرج۔ حضرت امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے تھے ترتیب بین الامور الثلاثہ یہ واجب ہے، یعنی دونوں بڑے ایک طرف ہیں اور دونوں چھوٹے ایک طرف، سمجھ گئے؟ امام ابو حنیفہ اور امام مالک بڑے تھے اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل چھوٹے تھے عمر کے لحاظ سے، سمجھ گئے میری بات؟ اور ان کے شاگرد بھی تھے دونوں، وہاں بالواسطہ شاگرد بھی تھے، امام شافعی بھی شاگرد تھے اور امام احمد بن حنبل بھی بالواسطہ شاگرد تھے، سمجھ گئے میری بات کو؟ اللہ سمجھ عطا فرما دے۔ تو دونوں بڑے فرماتے ہیں کہ ترتیب واجب ہے، دونوں چھوٹے فرماتے ہیں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ترتیب واجب نہیں ہے، اور وہ فرماتے ہیں دیکھو یہ حدیث ہمارے حق میں کھلی دلیل ہے، آپ ہر کی خامخواہ سینہ زوری کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ہم بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ پیارے یہی حدیث جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے، ذرا تھوڑا آگے جا کر بخاری کے اندر یہی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت، کس سے روایت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی روایت موجود ہے، ابن عباس النبی صلی في حجتي فقال ذبحت قبل أن أرمي، قال فأومى بيدي قال ولا حرج، فقال حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده ولا حرج۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے، جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فتویٰ ہے کھل کر کہ جس نے من قدم شیئا او اخر کیا یجب علیہ دم، وہ اس پر دم واجب ہے جس نے تقدیم یا تاخیر کی۔ فرمائے علیہ، بات سمجھ میں آئی؟ الفاظ ہے من قدم نسکا او اخرا فلیحرق، جس نے کوئی بھی عمل حج مقدم کر دیا یا مؤخر کر دیا تو دم دے دیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ امام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس یہ حدیث موجود ہے اور پھر بھی وہ فتویٰ اس کے خلاف دے رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب حق ہے۔ پھر حضرت پیارے پھر اس حدیث سے کیا جواب دیں گے؟
تو امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ پر اچھا آپ کے لیے کوئی دلیل تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے عبداللہ بن عباس کا فتویٰ تو ہے مگر ادھر حدیث مرفوع ہے. ادھر کیا ہے؟ حدیث مرفوع ہے اور ادھر عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی ہے, ادھر صحابی کا فتویٰ ہے, ادھر محمد مصطفیٰ کا فتویٰ ہے, تو گویا حضور کا فتویٰ ہے اور ادھر ابن عباس کا فتویٰ ہے. تو یہ کیسے؟ ہم بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی ذرا تلاوت کرنے مختصر کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ نے کیا فرمایا؟ ولا للہ وما تيسر من الهدي ولا رؤوسكم حتى حج محلہ. امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آئیے قرآن کی طرف. قرآن میں محشر کے بارے میں, محشر وہ ہوتا ہے جس کو ایسی رکاوٹ سامنے آئے کہ جس کی وجہ سے وہ حج پر قدرت نہ رکھتا ہو اور احرام باندھ چکے ہو, اور راستے میں کوئی رکاوٹ آئے تو یہ محشر ہے. یہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہاں حج ادا نہیں کر سکتا, احرام باندھ چکے ہیں حج ادا نہیں کر سکتا, تو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلہ. اس وقت تک تمہیں حلق کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ ذبح نہ ہوا ہو حرم میں. تو یہ محشر کے بارے میں یہ عبارت النص ہے. محشر کے بارے میں دلالت النص چاروں قطعی ہے. ایسے تم فرجعوا الى کتب الاصول, سمجھے؟ اصول فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کر لو, وہاں آپ پڑھیں گے کہ عبارت النص, اشارت النص, دلالت النص, اقتضاء النص چاروں قطعی ہے. وہ عبارت النص سے تو محشر کا حکم معلوم ہوتا رہا ہے. آیت تو نازل ہوئی ہے محشر کے بارے میں, لیکن اس سے وہ دلالت النص سے وہ اس کے بارے میں غیر محشر کے بارے میں بھی حکم معلوم ہو رہا ہے. کیوں کہ غیر محشر وہ تو آزاد ہوتا ہے, جب محشر پر جو مجبور ہوتا ہے, جب مجبور پر ترتیب ضروری ہے تو غیر مجبور پر تو بطریقہ اولا ترتیب ضروری ہے. لا تقل لهما اف, بیٹے جب اف منع ہے تو ڈنڈا تو بطریقہ اولا منع ہے. پڑھائی نہیں پڑھا ہاں, جب محشر کے لیے ترتیب واجب ہے تو غیر محشر کے لیے اولا ترتیب واجب ہے. لہذا قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کیا باقی یہاں ولا حرج کا کیا معنی ہے؟ ولا حرج کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس پر دم نہیں ہے, ناراض نہ ہونا. ولا حرج کا معنی یہ کہ اس پر گناہ نہیں ہے, کیونکہ وہ عالم نہیں تھے, دیہاتی لوگ تھے اور حج کے احکام نئے نئے سکھائے جا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مدینہ منورہ میں شرائع کے نزول کے بعد سب سے پہلا حج تھا. تو لوگ مسائل دیہاتی لوگ آئے تھے, 1 لاکھ سے بڑا مجمع تھا, دیہاتی لوگ پہ لٹکایا جائے گا. مجھے تو یہ قانون معلوم نہیں, یہ تم سے قصاص کیا گیا. سمجھے؟ ایک بات. دوسری بات, ہم کہتے ہیں کہ دیکھو آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں, موقع بھی یہ سوال اٹھا سکتے ہیں, کسی کوئی مثال بھی آپ پیش کر سکتے ہیں کہ گناہ نہ ہو اور دم ہو, یا گناہ نہ ہو اور جرمانہ ہو. جی پیش کر سکتے ہیں, بہت ہی مزدار کسی حج کے قبیل میں سے. ومن کان فی, پڑھو حافظ جی,
ومن كان به أذى من رأسه وفدية من طعام من صيام أو صدقة أو نسك. آپ حضرات تعاون کیا کریں. ومن كان به أذى نہیں ہے اور فدیہ ہے. خود خدا نے اجازت دی ہے. یہاں نبی نے اجازت یہ فرمایا کہ گناہ نہیں ہے, وہاں بھی گناہ نہیں ہے. اللہ نے اجازت دی ہے کہ جس کے سر میں تکلیف ہو, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی کے سر میں جمعے زیادہ تھے, تو حضور کے پاس آئے, وہ اس کے چہرے پر آ رہے تھے. حضور سے شکایت کی, حضور نے فرمایا تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی کہ اس کو کہہ دو کہ سر منڈوا لو اور صدقہ دے دو, یا روزے رکھو یا صدقہ دے دو. ایک طرف سے اجازت بھی مل گئی اللہ کی طرف سے, قرآن میں اجازت مل گئی, اور دوسری طرف ساتھ ساتھ اسی آیت کے اندر یہ بھی فرمایا کہ فقیتم من صیام او صدقۃ او نسک. ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ لیں. آپ کا یہ کہنا کہ حضور نے فرمایا کہ ولا حرج ولا حرج, تو یہ فرمایا کہ گناہ نہیں ہوا کیونکہ تمہیں پتہ نہیں تھا. باقی دم تو دینا ہی پڑے گا, اس سے دم کے عدم ثابت نہیں ہوتا. جیسے وہاں کر کے منڈوانے کی اجازت تو اللہ نے دے دی, لیکن ساتھ ساتھ دم وغیرہ کا حکم بھی دے دیا. سمجھ گئے؟ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس سے رفع الاسم مراد ہے کہ گناہ نہیں ہوتا. اس سے رفع الجزا نہیں ہے, یہ نہیں کہ اس پر جزا نہیں ہے, کوئی دم وغیرہ نہیں. سمجھ گئے؟ بڑا حرج سے یہ مراد ہے. کیوں؟ یہ معنی اس لیے نہ ہوگا, اسی حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اپنا فتویٰ اس کے ظاہر کے خلاف ہے, ظاہر کے خلاف. حقیقت میں تو خلاف نہیں ہے, لیکن اپنا فتویٰ یہی ہے کہ دم دینا پڑے. وہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے وہی ان کا مذہب, عبداللہ ابن عباس کا. اور اسی بخاری کے اندر یہی ابھی آگے ہے, آپ تلاوت کریں گے یہی حدیث عبداللہ ابن عباس سے. عبداللہ ابن عباس راوی ہے اس حدیث کا, اور بھی وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ نہیں, نرمی کرنی چاہیے. جو نرمی کے قائل تھے وہ بھی گرم ہو گئے, نرم بھی گرم ہو گئے, اور اس نے اعلان کر دیا کہ ہم جو جیتے ہیں فیصلہ ہوا متفقہ طور پر کہ ترتیب امور ثلاثہ اسی طرح واجب رہے گا کہ جیسے تھا, اور صاحبین کے طور پر فتویٰ نہیں دے سکتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اسی طرح میں مضبوط ہے. سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں ڈاکٹر فلاحی صاحب بھی گئے تھے, محمد صاحب بھی گئے تھے. اللہ چلو اب فرماتے ہیں اشارے سے فتویٰ دینا, سر ہاتھ سے یا سر سے اشارہ کرنا, تو وہ یہ بھی ٹھیک ہے. اس کا سر ہلا دے کہ ہاں یا نہیں ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ جائز ہے تو آپ سر ہلا دیں, یا وہ کہہ دے کہ جائز ہے, آپ جائز نہیں, اشارے سے. سمجھ گئے؟ ہاتھ سے اشارہ دیا کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے, آپ کہتے ہیں, اور کہہ دے کہ یہ جائز ہے, آپ کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو اشارے سے بھی فتویٰ دے سکتی. چلو قبل ان ارمیا قال ولا حرج, ہاتھ اشارہ کر دیا اور فرمایا ولا حرج. وقال حلقت قبل ان اذبح فاومى بيدي ولا حرج. چلو
مکی ابن ابراہیم امام بخاری کے استاد اور 11 ثلاثیات کے راوی یہ حنفی ہے. یہ کیا ہے؟ حنفی ہے. ناراض 11 ثلاثیات امام بخاری کے اندر 22 ثلاثیات ہے، اس میں سے 11 ثلاثیات ان کا مکی ابن ابراہیم سے ہے ثلاثی روایت سے، اور مکی ابن ابراہیم یہ پکے ٹکے ہیں امام حنیفہ کے رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب. سمجھ گئے؟ یحییٰ بن معین امام الجرح والتعدیل اور بھی پکے ٹکے حنفی. خطیب بغدادی فرماتے ہیں ویفتی میں مذہب ابی حنیفہ، اور بعض نے تو یہاں تک امام اس کو حضرت سے نقل فرمایا کہ یحییٰ بن معین تو یہاں تک جلالی آیا ہے کہ امام شافعی پر جرح کی. حضرت شاہ سے فرماتے ہیں ہم ان کو امام الجرح والتعدیل مانتے ہیں مگر امام شافعی پر جرح نہیں مانتے. ہم ان کو امام الجرح والتعدیل مانتے ہیں، وہ امام الجرح والتعدیل ہے مگر امام شافعی کے بارے میں اس کی جرح تسلیم کرنے کے لیے تیار. جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فرمایا ہے، جیسے امام حنیفہ کے خلاف بھی بڑے لوگوں نے توپیں چلائی ہے، مگر امام حافظ ابن حجر بیان نے فرمایا ہے، عسقلانی وکیل شوافع وہ فرما چکے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے بارے میں جرح قابل سنوائی نہیں ہے. یہ ایسا ہے جیسے سورج پر ٹوٹنے کے مترادف. ائمہ اربعہ کے بارے میں جرح قابل سنوائی، اور یہ فرماتی ہے ایسا ہے جیسے سورج پر ٹوٹ. یہ مسلم مستیاں ہیں. کسی نے تعصب کی بنیاد پر یا ہم قرن کے ہونے کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ پر جرح کی طرح امام مالک پر کی طرح مگر یہ مسلم ہستیاں ہیں اور اس کے بارے میں جرح قابل سنوائی نہیں. چلو آگے چلو آگے چلو. قال اخبرنا حنظلة عن سالم قال سمعت ابا هريرة رضی اللہ تعالی عنہ النبی دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، جہالت غالب ہے، فتنے بڑھ گئے ہیں اور قتل عام ہے یا نہیں ہے؟ روزانہ پوری دنیا میں کتنے قتل ہو رہے ہیں. ایسے قتل ہوتے تھے عراق میں اتنے ہو گئے اور پاکستان میں اتنے ہو گئے اور فلان جگہ اتنے ہو گئے، شام میں اتنے ہو گئے. سمجھ گئے؟ اللہ سمجھتا فرما. چلو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ خوف پڑھا رہے تھے. اصل مقصود کہیں پاسا ربیرا تھا. آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ خسوف ہے. چلو ہاں میں بھی کھڑی ہو گئی یہاں تک کہ میرے اوپر بے ہوشی آ گئی گرمی کی وجہ سے، اور حضور نے لمبی نماز شروع کی تھی. چلو ہاں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو میں نے نہیں دیکھی تھی وہ دکھائی فی مقامی اس موقع پر. حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت بھی اللہ نے دکھایا، جہنم بھی اللہ نے دکھایا. چلو ہاں تمہیں عذاب دیا جائے گا، تمہارا امتحان ہوگا قبروں میں تمہارا. ہاں تو اس سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر حق ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. بعض معتزلہ عذاب قبر کے معتزلہ ہیں، تب نہیں، بعض معتزلہ عذاب قبر کے منکر ہیں. چلو حضور کی شکل ان کو دکھائی دیا جائے گا تو پھر پوچھا جائے گا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے، تو
تو قبر کے اندر سوال ہوگا. چلو تو راوی کا تردد ہے کہ مومن کہا یا موقن کہا. ہم سمجھنے لگے کہ یقیناً آپ ایماندار ہیں، موقن بھی آپ یقین کرنے والے ہیں اس پر. اما المنافق والمرتاب، جو منافق یا یہ